پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بڑی تفصیل سے حالات حاضرہ پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس اجلاس میں ہمارے جو حال ہی میں منتخب ہونے والے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی خصوصی شرکت کی تھی۔ اس اجلاس میں دو مین ایجنڈے تھے۔ ایک ایجنڈا تھا کہ کیا جوڈیشل کمیشن میں تحریک انصاف کو اپنے ممبران کو بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ اس پر اکثریت نے یہ فیصلہ دیا کہ ہمیں اس کمیشن کا حصہ بننا چاہیے۔ اسی ضمن میں کل شام کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی تھی، اس میں بھی اکثریت نے یہی فیصلہ کیا۔ تو یہ مشاورت کا عمل جاری ہے۔ اب یہ کور کمیٹی میں بھی یہ فیصلہ جائے گا اور کور کمیٹی سے بھی اس کی توثیق لے کر پھر حتمی نام سینٹ اور نیشنل اسمبلی کا ایک پینل بانی چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب کی خدمت میں پیش کیا جائے گا اڈیالہ جیل میں۔ پھر وہ ناموں کی حتمی منظوری دیں گے اور پھر وہ دو نام قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے جائیں گے۔ اسی طرح آئندہ پشاور میں ایک ہمارا جلسہ عام ہونے جا رہا ہے اور جو ہماری ایک سٹرگل ہے، احتجاج ہے، اس پر آگے کیا پالیسی بنانی ہے، کس طریقے سے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے، اس پر تفصیل سے تبادلہ خیال ہوا۔ سیکرٹری جنرل صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اپنا پروگرام دیا کہ وہ کس طرح بطور سیکرٹری جنرل پارٹی کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، اور ممبران نے مختلف اپنے باتیں کی، اپنے مسائل پر باتیں کی، پارٹی کی باتیں کی، احتجاج پر باتیں کی، اور بالخصوص پنجاب کے ایم این ایز نے اپنا حال دیا جو پچھلے 1-1.5 مہینے میں جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں وہ گھروں سے در بدر تھے اور چھپے ہوئے تھے اور ان پر بے پناہ پریشر تھا جو آج تک جاری ہے کہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں۔ تو ان مختلف موضوع پر پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں آج تبادلہ خیال ہوا جو کہ بہت اہم میٹنگ تھی اور اس میں بہت اہم فیصلے کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ان کو ریزائن کر دینا چاہیے کیونکہ سپر سیڈ ہو گیا کام؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بصیرت کا ایک ثبوت دیا ہے۔ ان کا بیٹھنا میرا خیال ہے کہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ ایک سینئر جج ہیں اور ایک جج کوئی ایک دن میں نہیں بنتا اور ایک بڑے پروسیس سے وہ آئے ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے فیصلے انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں۔ تو یہ ان کی ذاتی رائے تھی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا حصہ ہیں یہ سپریم کورٹ کا، تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ سر، جن اراکین کو شو کا نوٹس دیے گئے ہیں ان میں سے اب تک کتنوں کے جواب آگے ہیں؟ کیا پارٹی ان کے جوابوں سے مطمئن ہے؟ میرے علم میں ابھی تک یہ نہیں آیا کہ کتنے لوگوں کو نوٹس جو ملے تھے اور وصول ہو گئے ہیں، ابھی میرے علم میں نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو آج اپنا جو ایجنڈا ہے وہ دے دیا لیکن اس کے نوٹیفیکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا بحیثیت سیکرٹری جنرل۔ سیکرٹری جنرل وہ ہیں، آپ کو کس نے کہا؟ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا ابھی تک۔ کام تو وہ پچھلے 1.5 مہینے سے کر رہے ہیں جی، وداؤٹ سیکرٹری جنرل نوٹیفیکیشن، بغیر نوٹیفیکیشن۔ یہ آپ سے میں خبر سن رہا ہوں۔ سر، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ نہیں آئے، آج اراکین کافی تیاری کر کے آئے تھے۔ جی، بیرسٹر گوہر صاحب ان کے ایک ساتھی وکیل صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی سوالوں کو پھر جواب کس نے دیا؟ اچانک لاہور میں، تو اس لیے وہ نہیں آئے۔ عمر ایوب صاحب موجود تھے، اپوزیشن لیڈر، سیکرٹری جنرل صاحب موجود تھے، میں بطور چیف وپ موجود تھا، اسد کیسر صاحب ہمارے فارمر اسپیکر ہیں، ساری لیڈرشپ موجود۔ سر، آخری دن تک جو ہے انتظار۔ آج پہلا اجلاس تھا بحیثیت سیکرٹری جنرل کے، آپ کے کیا کچھ ہوتا رہا اور کس طرح پایا آپ نے پارلیمانی پارٹی؟ جی، پارلیمانی پارٹی سے گفتگو ہوئی ہے، ان کے خیالات سنے۔ دیکھیے، پاکستان کی عوام سے ہمارا جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ذریعے ہی ہے نا۔ جو ہمارے منتخب یہاں ممبران ہیں اور جن کو نہیں بھی ہونے دیا گیا منتخب فارم 47 کے ذریعے، وہ کروڑوں عوام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سے اہم کوئی بات نہیں ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ رابطہ رکھے منتخب ہمارے ممبران کے ساتھ اور ان کے ذریعے پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ تو بہت ہی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور میں نے یقین دلایا ہے ہمارے ممبران کو کہ میں ہر لمحہ ان کے لیے حاضر ہوں۔ ان کی جو بھی سوچ ہے وہ خان صاحب تک پہنچاؤں گا۔ پارٹی کے اندر ہر سطح پہ ان کی سوچ جو ہے وہ اہم ہے، اس کو اہمیت دی جائے گی اور فیصلے اسی طرح کیے جائیں گے۔ فیصل چودھری کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے آپ کی؟ کوئی لڑائی نہیں بھائی، وہ ٹھیک ہے۔ سر، آپ کا ڈسکشن کیا ہے کون سے نام دیں گے جوڈیشل کمیشن کے دیا؟ جی، وہ فیصلے پارلیمنٹری پارٹیاں کریں گی۔
اس کے بعد ہم اس پہ غور و خوض کریں گے پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی سطح پہ، اور یہ تمام نام جو سامنے آئیں گے وہ خان صاحب کے پاس۔ سلمان صاحب ابھی تک آپ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، کیا سب وجوہات؟ ٹھیک ہے، آپ اس پہ نا فکر کریں۔ اس حکومت کو کے لیے یہ ایجنسیز اور باقی جو لوگ ہیں یہ کیوں اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ خدارا ملک کو سالمیت کی طرف اور بہتری کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ ایک کرپٹ رجیم کو آپ ٹیک دے رہے ہیں۔ یہ چیز نہیں چلے گی، کافی ہو گئی ہے، بہت ہو گئی ہے۔ کیا کون سے نام دیں گے ایسا جوڈیشل کمیشن کے لیے؟ ابھی ہم لوگ ہماری پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ابھی ہوا ہے اور اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہی طے ہوا ہے کہ ہمارا اسٹریٹ پروٹیسٹ جاری رہے گا۔ ہم لوگ مختلف شہروں میں اپنے جلسے کریں گے، ہمارا یہ موبلائزیشن کیمپین جو ہے چلتی رہے گی، اور ہم لوگ فرنٹ فٹ پہ رہے ہیں اور فرنٹ فٹ پہ کھیلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ورکر کا یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب کی طرف آئے، آپ کے جو جلسے ورکر ہیں دیکھیں جی، سارا ہم لوگ پورے پاکستان میں کریں گے، پنجاب میں بھی کرتے رہیں۔ کیا لاہور اور فیصل آباد یہ کوئی ہریانہ میں ہے؟ یہ پنجاب میں ہی ہے نا، یہ سارے کے سارے پنجاب میں ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا ٹائم اور پلیس، وہ ہم لوگ تعین کریں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ متفق ہیں۔ سر جس دن بنی گالہ سے بشرا بی بی گئی ہیں اس دن یہ خبریں سامنے کہ عمر ایوب صاحب ان کو پشاور لے کے گیا، وہ لاہور جانا چاہتی تھی۔ ٹوٹل بوگس خبریں ہیں، سب کچھ بوگس ہیں، کوئی ایسی اس چیز میں مطلب صداقت نہیں ہے۔ میں نے بشرا بی بی صاحبہ سے ریکویسٹ کی کہ ہم لوگ پشاور چلے جائیں، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا بھائی جو آپ کہتے ہیں بالکل درست ہے۔ سر بشرا بی بی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاسی جو اجلاس ہوتے ہیں وہ طلب کرتی ہیں، تو اس میں بالکل غلط بات ہے، ٹوٹل بوگس باتیں ہیں یہ۔ تو سر بشرا بی بی صاحبہ آنے دنوں والے دنوں میں اسلام آباد آئیں گی، انہوں نے مختلف سیاسی کیسز ہیں ان کے، تو اس کے بعد وہ بنی گالہ ہی رہائش رکھیں گی یا دوبارہ وہ ان کی مرضی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے تحریک انصاف کا ایک علیحدہ پوزیشن ہے، ایجنڈا ہے، اور ایک پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کے لیے تحریک چلا رہی ہے۔ مولانا عبد الرحمن نے تو کئی بار پہلے ہمیں گرانے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئے، ایک منتخب وزیر اعظم کو، گورنمنٹ کو گرایا، اب 26ویں آئینی ترامیم میں بھی حکومت کا ساتھ دیا، تو ناراضگی کس بات کی؟ اس نے جو کرنا تھا وہ تو کر گئے۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہم حقیقی آزادی کے لیے لگے ہیں، خان کی ڈائریکشن پہ چلنے والے ہیں، اور انشاءاللہ جب بھی پاکستان کی آزادی اور حقیقی آزادی اور یہاں پہ آئین و قانون کی حکمرانی کی بات ہوگی تو ہم سب سے آگے ہوں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف رہے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے اس سے اچھا ہے کہ یہ مارشل لا لگائے، ہر چیز پہ قدغن لگانا، اور یہ 26ویں یا 27ویں اس کا تو مقصد ہے کہ عدلیہ کو مفلوج کرے۔ جہاں جہاں پہ ریزسٹنس ان کو آتے ہیں اس حقیقی آزادی کے لیے لوگ لگے ہیں، تو یہ جو گھس بیٹھے ہیں اور جو موجودہ حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو تو یا تو جیلوں میں ڈالتے ہیں یا پھانسی دیتے ہیں، یا ان کو اس کے اوپر قدغن لگانے، اس کو اس حقیقی آزادی اور حق کی آواز سے روکنے کے لیے یہ ترامیم ہو رہی ہے۔ اس کا نہ تو عوام کو کوئی فائدہ ہے نہ پاکستان کا۔ ہمارا موقف ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بات کرے گا ہم ساتھ دیں گے، اور جو بھی ملک کو یرغمال بنانے اور آئین و قانون کی وائلیشن کرے گا اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ تھینک یو۔